معیشت کی کیفیت ہوئی ہے، جو ہمارے ایکسچینج ریٹ کا حال ہوا ہے، جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم مہنگائی اور غربت کا مسئلہ حل کریں گے، اس الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کریں گے۔ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا پتھر پر لکیر ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ حکومت آئے گی، اس میں سیاسی لوگ ہی ہوں گے نا، تو وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہم پہ پابندیاں لگائیں، ہمیں گرفتار کریں، ہم پہ بغاوت کے مقدمے قائم کریں، ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ پھر جو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ بات کرنی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، گندی ہے، بدترین ہے، کمزور ہے، کرپٹ ہے، تو جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنے دیں اور الیکشن ہونے دیں۔ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا تو اس کے بعد ایسا گندا اور دھاندلی زیادہ الیکشن بھی نہیں ہوگا، پھر صرف آپ کے اور میرے ٹی وی چینل پہ کچھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا بغیر پولنگ کے۔ مگر پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو ایک انجینئرڈ الیکشنز کے، ایک مینیجڈ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئے گی، جیسے کہ گزشتہ حکومت آئی تھی، اس سے پہلے کئی بار پاکستان میں آئی، اور وہ اس کی جس قسم کی عوامی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، جس قسم کی اس کو قومی حمایت حاصل ہوتی ہے، جس قسم کی اس کو القاب ملتے ہیں، ابھی سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو لاڈلا، نواز شریف صاحب کو نیا لاڈلا، یہ تمام چیزیں کہہ دی گئی ہیں اور یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا الیکشن یا جس کو ہم الیکشن کہیں اس کے نتیجے میں اس قسم کی حکومت سامنے آئے، اس قسم کا نظام سامنے آئے، تو کیا وہ واقعی تسلی بخش ایک سلسلہ ہے، یا یہ کہ ہم اس بات کو پہلے یقینی بنا لیں کہ ہمارے یہاں واقعی نیئرلی جینوئن ایک الیکشن ہو جائے، ایک پہلی بار ہم کوئی ایک صحیح اندازے کے الیکشن کرا لیں، یکساں مواقع دے دیں تمام سیاسی جماعتوں کو، یکساں موقع مل جائے، یا یہ کہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم ایک بار پھر ایک لاڈلی حکومت کے لیے تیاری کریں، پھر چاہے ہم بھگتتے رہیں اس کو آئندہ 2 سال 3 سال جتنے سال بھی وہ چل پائے؟ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ 2018 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو یہی صورتحال تھی، ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ الیکشن نہ ہو، اور ہمیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اور ہم پہ بڑا مشکل وقت آئے گا۔ ہم نے وہ کاٹ لیے 3.5 سال ان کے۔ اس کے بعد اب پھر جو شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی وہ بھی ہم نے نکال لی۔ اب آپ کہتے ہیں جناب کہ ایک انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے ایک لاڈلی حکومت آئے گی تو کیا وہ مناسب ہے کہ وہ جو بھی کرے گی وہ ہم اس کو برداشت کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انجینئرڈ الیکشن میں کے ذریعے جو بھی لاڈلی حکومت آئے گی اس میں سیاسی لوگ ہی ہوں گے نا، تو وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہم پہ پابندیاں لگائیں، ہمیں گرفتار کریں، ہم پہ بغاوت کے مقدمے قائم کریں، ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ پھر جو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ بات کرنی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، گندی ہے، بدترین ہے، کمزور ہے، کرپٹ ہے، تو جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنے دیں اور الیکشن ہونے دیں۔ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا تو اس کے بعد ایسا گندا اور دھاندلی زیادہ الیکشن بھی نہیں ہوگا، پھر صرف آپ کے اور میرے ٹی وی چینل پہ کچھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا بغیر پولنگ کے، اور آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو الیکشن ہوگا اس میں یہ صورتحال نہیں ہوگی جو اب ہم جس الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک بڑا، بالکل میں اس پہ میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، بالکل عزت کے ساتھ، مگر جو ابھی الیکشن ہو رہا ہے یہ بہتر ہوگا الیکشن۔ دیکھیں نا، اس الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی، بی این پی مینگل کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی، ریٹرننگ افسران جو ہیں انہوں نے بڑے ہی بھونڈے طریقے سے سینکڑوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جب ٹریبیونلز میں وہ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے لوگوں نے اپیلیں دائر کی تو 95% جو اپیلیں ہیں وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ امیدواروں کے حق میں آیا ہے، اور ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کے خلاف آیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں مزید پرابلمز بھی ہوں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اگر ریٹرننگ افسران کے ذریعے ایک پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے تو جوڈیشری نے ان کو ریلیف بھی تو دیا نا۔ لیکن اگر 8 فروری کو یہ الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ دوبارہ ہوگا، اور دوبارہ یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں سے کچھ امیدواروں کا نکل کے الیکشن تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے
یہ جو لوگ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں دراصل وہ کسی نہ کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی جو ہم نے ایک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس دوران جو کیفیت تھی وہ میں اور آپ ہم سب اس کی عکاسی بھی کرتے رہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہاں اس وقت کیا ہوا، معاشی صورتحال کیا تھی، سیاسی صورتحال کیا تھی، اسٹریٹجک معاملات کیا تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلے پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا منظور ہوگا. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو انعقاد پتھر پر لکیر ہے. 14 سینیٹر کی موجودگی میں انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے.